اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے اسرائیل کا، وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو جنگ کے دنوں میں خفیہ طور پہ یو اے ای گئے، جا سکتے ہیں یو اے ای ہو کے آئے. ٹھیک ہے، مان لیا گئے ہوں گے، یو اے ای کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن کچھ گھنٹوں کے اندر ہی موفا یو اے ای کا وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا، جو ہمارے ریلیشنز ہیں اوپن ریلیشن ہے، سیکرٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور ہمارے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے تناظر میں بنے تھے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ کل مرتضیٰ نگری صاحب میرے گھر رات کھانے پہ آئے ہوئے تھے، اور مرتضیٰ نگری صاحب یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی جان میں آپ کے گھر کھانے پہ کیسے چلا گیا، میں تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. کھانے پہ جانا آپ کا میرا تعلق ہے، اگر میں کلیم بھی کر رہا ہوں تو دنیا کے لیے شاید یہ حیرت کی بات نہ ہوتی، جیسے آپ نے کہا کہ چلے گئے ہوں گے، کون سی بڑی بات ہے. اس کو یوں کر لیجئے، کھانے پہ آپ نے بلایا، میں آپ کے گھر چلے گیا. کسی نے پوچھا تو میں کہا میں ان کے گھر نہیں گیا تھا بھائی، میں تو کھانا کھانے گیا تھا. یوں زیادہ بہتر ہوگا. نہیں اچھا، اس بیان کو دیکھیں اور پھر ڈینائل دیکھیں اور پھر جنگ کا پورا منظرنامہ دیکھیں تو اس پہ سب سے زیادہ اٹیک خلیجی ممالک میں کسی کے اوپر ہوئے ہیں ایران کی طرف سے تو وہ یو اے ای. پھر جنگ بندی کے بعد اگر کسی کے اوپر اٹیک دوبارہ ہوتا ہے تو وہ یو اے ای ہے، فجیرہ کی بندرگاہ پہ ہوتا ہے. فجیرہ کے حوالے سے ایران یہ کہتا ہے ہم نے نہیں کیا. ابھی آپ کو مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ بتا رہا ہوں، شاید امریکن کسی جریدے نے بھی یہ کوٹ کیا ہے. مکمل یہ جو 40 روزہ جنگ ہے، دبئی مکمل اسرائیل کے ساتھ ایران پر حملوں میں شامل رہا ہے، مکمل. اور لاسٹ والا جو حملہ جو ہوا کسی ایک جزیرہ لاوان کے اوپر میرا خیال غالباً، وہ تو کھلے عام دبئی نے کیا تھا نا، اس میں تو ان کے جہازوں کی تصویریں بھی آئی ہیں. وہ جو معراج جو طیارے تھے وہ تو انہی نے کیا تھا. مڈل ایسٹ آئی اور الجزیرہ اور یہ وہ ان کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 40 روزہ جنگ جو ہوئی اس میں مکمل دبئی شامل تھا ایران کے اوپر حملوں میں، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے. اور یہ تو تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ دبئی میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کے سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ وہاں فعال تھا. ٹھیک ہے، 2 تو پیچھے تیسری بات کیا رہ جاتی ہے کہ یہ اسرائیل سے ان کے مراسم، یہ تو اسرائیل کا ایک پروونس بن چکا ہے نا. دیکھیں میں کل بھی ایک سر میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ ڈینائل کیوں دے رہے ہیں؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کسی نہ کسی حد تک بالآخر اس خطے کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان کوئی امیج بھی قائم رکھنا ہے نا. مسئلہ صرف امیج کا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں اس پورے خطے کے اندر لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی چول کیا ہوئی بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹر آفس اسرائیل کو کہ وہ ایسے وقت میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ یو اے ای کے لیے بھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، تو وہ اپنے بہترین اتحادی کے بارے میں اس طرح کا کلیم کیوں کرنا چاہ رہا ہے جب کسی نے پوچھا تک بھی نہیں؟ نہیں، یہ تو اب اس کے اندر کی پولیٹکس کیا ہے اس کے بارے میں تو میں خاص نگاہ نہیں کی ہے میں نے ابھی، اور کوئی ایک ایسا ایجنڈا بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں. لیکن دبئی جب اقرار کھل کے کر رہا ہے کہ میرے اسرائیل سے مراسم مکمل ہیں اور اسرائیلی میرے پاس ہیں، میں اسرائیلیوں کے پاس ہوں، ہماری فلائٹس بھی ریزیوم ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد اگر اسرائیل یہ بیان دیتا ہے تو دبئی کی طرف سے منع کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے. دبئی اگر اس بات کا ڈینائل کر رہا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دبئی کے تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ مکمل ہموار ہیں. اس فلسطین کے ساتھ جتنا بھی معاملہ ہوا اس میں جب یمن نے اور ایران نے ان کا بلاکیٹ کیا تو اس وقت بھی ساری چیزیں ان کو دبئی کے ذریعے ہی جاتی تھیں. تمام اشیاء خوردنوش سے لے کر انرجی کی تمام چیزیں یا تو ترکی کے ذریعے آذربائیجان سے جاتی تھیں، آذربائیجان سے نکل کر انرجی کی تمام چیزیں ترکی کے ذریعے سے جاتی تھیں یا پھر دبئی کے ذریعے سے جاتی تھیں. یہ 2 سورسز تھے نا، ورنہ فلسطین میں ان کا سروائیو کرنا، فلسطین کے ساتھ حماس کے ساتھ جنگ میں خود اسرائیل کا سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ تو ان کی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ. اچھا ابھی میں اکثر کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا ایکسپینشنزم کی جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کے بعد اس خطے کے اندر دبئی کی زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ خربوزے کے ساتھ کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے نا. سوڈان کے اندر آپ اٹھائیے معاملات کس حد تک خراب کیے گئے، یمن کے اندر آپ اٹھائیے معاملات کس حد تک خراب کیے گئے، اور اس خطے کے اندر اپنی ڈومیننسی کو، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کس نے یہ خواب دکھایا یہ میرا ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں نا اس خطے کے اندر اگر کوئی کنگ ہے اوپیک سے لے کر دیگر تمام چیزوں سے لے کر انرجی کے معاملات تک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب ہے. دبئی کو کس نے خواب دکھایا کہ صرف اور صرف ٹورزم کی بنیاد پہ وہ اس خطے کے اندر ایسا ہولڈ چاہے کہ اس میں ایران بھی مائنس کر دے، سعودی عرب بھی، کیونکہ 2 بڑے علاقے ہیں نا.
ایک ایران ہے ایک سعودی عرب ہے, دونوں کی اپنی اپنی ہیجمنی موجود ہے, دونوں کا کام موجود ہے, دونوں کے پاس مختلف طریقوں سے طاقتیں موجود ہیں, دونوں کے پاس مختلف طریقوں سے اپنے اپنے سورسز موجود ہیں. یہ دبئی کو میں خود ابھی تک پریشان ہوں کہ اسے کس نے یہ سہانا خواب دکھایا کہ اتنا سا ملک نہ جس کے پاس کوئی آئل اور گیس کی اتنی بڑی طاقت موجود ہو کہ وہ, اتنے سے ہی ملک نے اس کو اتنے سے ملک کے طور پہ خواب دکھایا. میں پریشان ہوں کہ مثلا واقع نہیں انسان بالآخر میں آپ کو اگر کوئی خواب دکھاؤں گا تو آپ اپنی حیثیت دیکھ کے اس خواب کو مجھ سے لیں گے نا. سر اسرائیل کتنا سا ملک ہے؟ یہی میں پریشان ہوں. مثلا ایک تو وہ چھوٹا سا ملک, پھر میں چھوٹا سا ملک. بھائی میں اگر میں 50 لاکھ کا آدمی ہوں, مجھے کوئی اگر 4 کروڑ کے خواب دکھائے گا نا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں گا بھائی میں خود 50 لاکھ کا آدمی ہوں, 4 کروڑ میں اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا تو میرا تو حساب کتاب بالکل خراب ہو جائے گا. یہ جو زندگی چل رہی ہے اس سے بھی میں نکل جاؤں گا. خود سوچتا ہے انسان ایک لمحے کو. میں پریشان ہوں کہ یہ اس خطے میں اتنی بدماشی کا خواب انہوں نے دیکھا کیسے, کہ پاکستان سے بھی جو ہے انہوں نے معاملہ خراب کر لیا, ایران سے بھی معاملہ خراب کر لیا, سعودی میں عرب سے بھی خراب کر پاکستانی لیا. گورنمنٹ پہ مجھے آتا ہے رشک آتا ہے. اتنے معاملات کے بعد بھی ہمارے حکومتی سطح کے اوپر نہیں سر, بے شمار مواقعوں کے اوپر ہو جاتا ہے کہ بندہ غبار کے اندر آ کے بولے. ابھی بھی آپ ہمارے موفا کو دیکھیں, وہ ہمارا موفا یہ کہتا ہے کہ نہیں یو اے کے بارے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان سے متعلق یہ اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. دیکھیں نا ظلم ہے نا سر. لیکن چلیں ایک سطح پہ آ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلیں اگر ہم یہ پرچار کر بھی رہے ہیں تو ہماری مجبوریاں بھی ہوں گی یا ہمارا حفظ ما تقدم اقدام بھی ہوگا. لیکن اس کے مد مقابل اس کا تو کھلے عام جو اقدام چل رہا ہے وہ تو پوری دنیا کے اس وقت سامنے آتا چلا جا رہا ہے. نہیں میں کل پرسوں غالباً ایک پروگرام میں میں نے یہ کہا, ایک کوئی لیڈی پروفیسر تھی میرے ساتھ, میں رضوانہ صاحبہ تھی شاید, وہ بھی کافی ڈیفینڈ کر رہی تھی اس حوالے سے. میں نے انہیں کہا بی بی میں خود ان لوگوں سے مل کے آیا ہوں کراچی میں جن لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا, جن کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ مثلا کوئی نہ کوئی ایسا غیر قانونی اقدام کیا ہوگا. میں نے کہا 100 نے کیا ہوگا, 200 نے کیا ہوگا, یہ 1.5 مہینے کے اندر 15,000 لوگوں نے کیسے غیر قانونی اقدام کر لیا. اور پھر سارے غیر قانونی اقدام انہوں نے کیے جن کے نام کیا گیا علی, حسن, حسین, فاطمہ, عباس اور رضوی اور زیدی لگا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو سیکٹرین وائلنس ہے. نمبر 2, میں نے کہا پاکستانی ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر یہ انہیں استحقاق کس نے دیا کہ وہ میرے اثاثے ضبط کریں. گورنمنٹ کو اس پر تو بات کرنی چاہیے. بھائی سیکٹرین ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود, ٹھیک ہے, وہ ایک سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو باہر نکالا. پاکستانی ہے بھائی, اثاثے کیوں ضبط کیے؟ باہر نکالنے کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا, کچھ طریقے ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے کمپنیاں کام نہیں کر رہی ہیں, نقصانات ہو رہے ہیں, ایک قانونی پروسیس کے ذریعے آپ انہیں کہا خدا حافظ, آپ یہ اپنا ریزگنیشن لیٹر لے لیں یا ٹرمینیشن لیٹر لے لیں, آپ اپنے اثاثے جمع کریں اور چلے جائیں. اتنے دنوں میں آپ نکل جائیں, آپ کا ویزا اتنے دن تک ویلڈ ہے, اتنے دن کے بعد آپ چلتا بنیں. بھائی گاڑیوں سے روک کے اتار کے لے جا کے تھانوں کے اندر ان کے کپڑے تک اتارنا اور بدترین طریقے سے ان کی تلاشی کرنا, ان کی تضحیق کرنا, کچھ لوگوں کو کی مار پیٹ کرنا, اور پھر اس کے بعد ان کے اثاثوں کو ضبط کر کے وہاں سے کس قانون کے تحت ہوا یہ کام؟ گورنمنٹ کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میرے لوگوں کے چلیں ٹھیک ہے مصلحت مجبوری معاملات, ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے فیور کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اسٹیٹ کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو بلوں سے نہ نچوڑیں, بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے نہ نچوڑیں, تیل کے ذریعے نہ نچوڑیں. بھائی آپ کا کئی ملینز کے اثاثے وہاں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ان لوگوں کے جن کے اثاثے ضبط ہوئے ہیں وہ لائیں واپس کریں, پاکستان میں انویسٹ کریں گے, آپ کو ہی فائدہ ہے. ریمیٹنس ہے. کسی کے بیچارے کے $1 ملین پھنسے ہوئے ہیں, کسی کے 2 ملین پھنسے ہوئے ہیں, کسی کے 2 لاکھ 4 لاکھ, ہر کسی کی اپنی بساط کے مطابق اگر آپ 15 18 20 ہزار لوگوں کے پیسے جمع کریں تو اگر وہ 5 10 ہزار 20 ہزار ڈالرز بھی ہوں گے تو بلینز میں ہو جائیں گے نا. مثلا کیوں نہیں لا رہے؟ میں تو یہ پریشان ہوں اس بات سے کہ مثلا کیا ایسی مصلحت یا مجبوری ہے کہ جس کے تحت آپ کے جو لیگل اثاثے ہیں انہیں آپ نے چھوڑا ہوا ہے. بھائی وہ آپ کے ملک کا پیسہ ہے, آپ کے آدمی نے وہاں محنت کر کے جمع کیا ہے, کوئی انہوں نے مفت میں تو نہیں دیا ہے. 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد, خون پسینے کے بعد اس نے جو پیسہ جمع کیا ہے اسے وہ کس استحقاق کے تحت؟ اچھا نہ اس پر یہاں کا موم بتی مافیا بول رہا ہے, نہ للٹین مافیا بول رہا ہے, نہ حکومت بول رہی ہے. تو میری سمجھ سے بالاتر یہ بات ہو گئی ہے کہ کیسی مجبوری ہے, کس بنا پر یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے کہ وہاں جو پیسہ پاکستانیوں کا پھنسا ہوا ہے اور جو قانونی پیسہ ہے اس کو کیوں روکا گیا اور اس پر گورنمنٹ کیوں بات نہیں کر رہی ہے؟ یہ بڑا تعجب آمیز مسئلہ ہے. یہاں جن کے کروڑوں ڈالر یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے وہ تو کسی مسئلے میں ہی نہیں ہے. غریب وہاں سے واپس آنے ہیں اس ضمن کے اندر جو ہے وہ اقدام نہیں اٹھایا جا رہا, اور اس یہ تعجب آمیز جو ہے وہ مرحلہ ہے.